السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ یاد رہے یہ اس سیریز کی قسط نمبر 4 ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول، آدم ثانی، اولوالعزم پیغمبر، اپنے وقت کے تمام انسانوں کے لیے نبی، سب سے پہلے شرک اکبر سے منع کرنے والے، نبیوں میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے، موت تک جوان رہنے والے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر زندہ ہونے والے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل زندگی کے متعلق جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا نام عبد الغفار تھا مگر نوح کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چوتھے پیغمبر اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا دور 2882 تا 3832 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہاں نبی اور رسول میں فرق جاننا ضروری ہے۔ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے، اور جسے وحی کے ساتھ ساتھ نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ۔ علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نوح بن لامک بن متوشالخ بن اخنوخ بن یارد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ۔ قرآن عزیز میں 43 جگہ پر آپ علیہ السلام کے واقعے کا اجمالی و تفصیلی ذکر ملتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے اہم احوال کی تفصیلات صرف سورۃ اعراف، ہود، مؤمنون، شعراء، قمر اور سورہ نوح میں ہی بیان ہوئی ہیں۔ زمین پر آپ سے پہلے کے حالات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اولاد آدم کے 2 قبیلے تھے، ایک قابیل کی آل اولاد جو بڑی بڑی بلند عمارتوں میں رہتے تھے، دوسری حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد جو پہاڑوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ حضرت شیس کی اولاد میں مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت، جبکہ قابیل کی اولاد میں عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت تھے۔ ایک روز شیطان قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص کے پاس انسانی شکل میں آیا اور اس سے دوستی کر لی۔ وقفے سے ملتا رہا، پھر ایک دن اس سے مزمار یعنی باجا بنوایا اور ان کی عید کے دن بجایا جو سب کو بہت پسند آیا۔ کثیر تعداد میں مرد و خواتین جمع تھے، عید کی خوشی منا رہے تھے کہ اتفاقاً ایک شخص اولاد شیس میں سے وہاں آ پہنچا۔ اس نے انتہائی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو واپس جا کر اپنی قوم سے تمام احوال بیان کر دیا۔ یہ سن کر تمام لوگوں کے دلوں میں ان کے حسن و دیدار کی طلب پیدا ہوئی اور وہ اس میلے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے سال اسی عید کے میلے میں پہنچ گئے اور ان کی عورتوں سے غیر شرعی تعلقات بنانے لگے۔ رفتہ رفتہ شیطان نے اپنا قابو پا کر ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ اس گناہ کو اچھا سمجھنے لگے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کی تمام اولاد کو قابیل کی تمام اولاد سے میل جول رکھنا سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس میل جول کی بدولت اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب اولاد شیس میں عام ہو گیا۔ گناہوں کو معمولی جاننے کے سبب ان کے لیے گناہ آسان ہوتے چلے گئے اور اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ سال قبل اللہ کے 5 نیک صالح بندے گزرے تھے۔ تمام لوگ جن کے معتقد اور متبع تھے، لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے، ان کو اسلامی احکامات و عبادات میں اپنے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر گردانتے تھے۔ اللہ کے حکم سے ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ عرصہ دراز تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ یہ عمل شیطان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، چنانچہ اس نے ان کے دلوں میں خیال ڈالا کہ تم جن بزرگوں کے نقش قدم عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصاویر بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تو تمہیں عبادت کے دوران مزید خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ اور وقت گزرا، پرانے لوگ مر گئے، نوجوان نسل نے ان کی جگہ لے لی تو شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود یہی 5 بت تھے جن کے مجسمے تمہارے بزرگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں سجا رکھے تھے۔ چنانچہ قوم نے ان بتوں کی پرستش شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 بتوں کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے عرب میں ان کی زور و شور سے پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح کی بعثت اور قوم کی آپ پر اذیتیں۔
جب قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور رسول یعنی نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبح و شام راہ حق اور توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے جیسے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، بجائے حق قبول کرنے کے نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اڑے رہے۔ قوم کے سرداروں نے آپ کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور آپ کے پیروکاروں کی ہر لمحہ تذلیل کرتے، ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراض کرتے کہ جس شخص کو ہم پر نہ دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ ہی وہ کوئی فرشتہ ہے، ہم اس کی بات قبول کیوں کریں؟ اور وہ نوح علیہ السلام سے کہتے کہ اگر تو چاہتا ہے ہم تیری بات سنیں تو ان غریب اور پست لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، جس پر نوح علیہ السلام جواب دیتے ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ جس قدر ان کی جانب تبلیغ حق میں جد و جہد کرتے، قوم اسی قدر بغض و عناد میں سختی کا اظہار کرتی چلی جاتی۔ ان کے بڑوں نے تو عوام سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کسی طرح بھی اپنے معبودوں ود، سوا، یاغوث، یعوق، نصر کی پرستش نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زد و کوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھ جاتی کہ یہ اب مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں پھینک آتے۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ پر ایک دفعہ بہت تشدد کیا، انہیں لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے اور یوں دعا کرتے جاتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ لمبے وقت تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی قوم کا یہ رویہ بدلتے نہ دیکھا تو فرمایا اے میری قوم اگر تم راہ ہدایت کی طرف نہ پلٹو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرے گا۔ اس پر قوم کہنے لگی اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے، اب اس کو ختم کر، جو تو ہر روز ہمیں عذاب الہی سے ڈراتا ہے اور وعدہ کرتا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس رب العالمین کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ جب چاہے گا نازل کرے گا، جس سے کسی کو چھٹکارا نہ ہوگا سوائے اس کے مطیع و فرما بردار بندوں کے۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام نے 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو ان کی بے راہ روی کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے نوح جو ایمان لے آئے سو وہ لے آئے، اب مزید ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان لانے والا نہیں، آپ ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے حق میں بد دعا۔ 950 سال کی طویل دعوت کے باوجود آپ کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے کہ قوم میں سے ایک بوڑھا سردار اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گزر رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا اے میرے بیٹے جب تو بڑا ہو جائے تو یاد رکھنا اس شخص کی توہین تجھ پر لازم ہوگی، بلکہ اسے مارنا اور زخمی کرنا تمہارا سبق ہوگا۔ یہ سن کر وہ بچہ نیچے اترا، ایک لکڑی اٹھائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس زور سے دے ماری کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ باوجود ایک چھوٹی چوٹ کے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور اللہ کے حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ تب آپ نے قوم کی حد درجہ گمراہیوں، شرارتوں اور اہل اسلام کو سخت اذیت پہنچانے کے سبب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی اے میرے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑنا، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت کا کام روک دیا اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ صنوبر کے درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگائے اور 100 سال تک ان کا انتظار کیا، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی آپ کو 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز
گز، جبکہ حضرت قتادہ کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی کے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کے دور کی آبدوز تھی۔ کشتی کے اندرونی، بیرونی اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح سے تارکول بنایا گیا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے۔ کشتی کا سامنے کا حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا تاکہ وہ بآسانی پانی کو چیر سکے۔ کشتی کو لے کر سرداروں کا تمسخر اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ آپ کے 2 فرزند اور 2 امتیوں سمیت کل 5 افراد تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے ہوئے کہتے، اے نوح، خدا کی تبلیغ سے تھک گئے ہو؟ یہ جو نجار کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، تمہارے دماغ میں یہ سوچ کیسے آئی جبکہ آج 20 سال ہو گئے آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں برسا، دریا نہریں سب خشک ہو گئے ہیں، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلاؤ گے۔ تفاسیر میں ہے کہ اس کشتی کو تیار ہونے میں پورے 10 سال لگے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لمبے عرصے کی محنت کے بعد کشتی تیار ہو چکی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن پر پہلے بات ہو چکی، اور سب اہل ایمان کو بھی سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا، حتیٰ کہ مکھی اور مچھر کا جوڑا بھی سوار کیا گیا۔ اس کے بعد جب درندوں اور خونخوار جانوروں کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے خدائے تعالیٰ، بکری اور شیر ایک جگہ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ کریم کا ارشاد ہوا، اے نوح، ان کے درمیان دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے مولا تو نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دشمنی ڈالنے پر قادر ہے وہ دوستی اور محبت پیدا کرنے میں بھی خوب قادر ہے۔ کشتی میں تمام قسم کے نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ کل 80 اہل ایمان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی شامل تھے، اور ان کی بیویوں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی، یام جسے کنان بھی کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بپھری موجوں کے درمیان رواں تھی، ورنہ اتنے بڑے طوفان میں کڑی کی کشتی کی کیا حیثیت۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا، ابا آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے جواباً کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ پھر یہ افراد 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کو روکنے کا ارادہ
فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ زمین خشک ہو گئی۔ تورات کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر مزید 40 روز گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نوح نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے، لیکن کوہ واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ ہی دیر میں واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں پر کوئی ایسی علامت نظر نہ آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔ پھر مزید 7 دن گزرنے کے بعد آپ نے کبوتر کو پھر بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہ آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ اوج بن عنق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام اوج بن عنق تھا، جس کے متعلق حیرت انگیز اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ قصہ خانوں اور تفسیروں کے مطابق دنیا کا طاقتور اور لمبا ترین انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ اوج کا قد 3330 گز لمبا، 3 گز چوڑا تھا۔ یہ سمندر کی گہرائی سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش میں پکاتا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا، لیکن پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے بچنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑی ملک شام سے اٹھا کر لاتا۔ خدا نے بوجہ اس عمل کے اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام سے ظالم لوگوں کو نکالنے کا حکم دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ کنعان پہنچے تو لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر ایک بہت بڑے قد و قامت انسان کو دیکھا۔ اس شخص نے جب ان کو دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ تو اس بڑے قد والے شخص نے ان سب کو پکڑ لیا اور ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا تاکہ انہیں چونٹیوں کی طرح پاؤں سے مسل دے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور ہیں۔ اس نے بیوی کی بات مان کر انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے واپس آ کر تمام احوال موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ قوم نے یہ واقعہ سنا تو جنگ سے کترانے لگے اور واپس مصر کی تیاری میں جٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ان کافروں پر فتح دے گا۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ جب اوج نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ اکثر تفسیر کی کتب میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اوج بن عنق کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کا اس کو نقل کرنا بھی ممکن نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوج بن عنق کے جو قصے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں، نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی شرع میں ان کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ سب جھوٹے اور من گھڑت ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب اس زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی، باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔
تعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہ لانے کے سبب بچ نہ سکا، لیکن اوج بن عنق کافر ہونے کے باوجود بچ گیا۔ بہرحال اوج بن عنق کی قد و قامت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ من گھڑت اور عقل و شعور کے خلاف ہے۔ طوفان نوح تمام کرہ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟ اس کے متعلق علماء اسلام قدیم و جدید، علماء یہود و نصارہ اور بعض ماہرین علوم و فلکیات میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ طوفان تمام کرہ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ پر محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے نزدیک یہ طوفان تمام کرہ ارضی پر آیا تھا، اور ایک یہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ زمین مکمل خشک ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین یعنی 80 افراد کی بستی رکھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام سب زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، عراق، فارس، خراسان اور سرزمین شام کی طرف سام کو، مغرب حبشہ اور ہندوستان کی طرف جام کو، چین اور ترکی کی طرف یافس کو۔ ایک روایت کے مطابق عرب، روم اور فارس میں جو خلقت آباد ہے وہ سام کی اولاد ہیں۔ اہل ہند، حبشی، سوڈانی اور تاتاری یہ حام کی اولاد ہیں۔ ترکی اور یاجوج ماجوج یافس کی اولاد ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمام اولاد آدم 10 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سے ایک حصہ انسان اور باقی 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سام کو اپنا قائم مقام اور جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سی وصیتیں کی۔ اس وقت سام کی عمر 440 سال تھی۔ تمام وصیتیں اور نصیحتیں لکھوانے کے بعد آپ کا دل سیر و سیاحت کی طرف راغب ہوا۔ آپ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر دیکھتے پھر رہے تھے کہ اچانک ملک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے آپ کو موت کا پیغام سنایا۔ تب آپ کی عمر 1400 سال تھی اور دوسرے قول کے مطابق 1780 سال تھی۔ پھر ملک الموت نے آپ کی اجازت سے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے اللہ کے نبی اللہ کی طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی قبر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق مسجد حرام میں، لیکن دوسرا قول راجح ہے کہ شہر بقا جسے آج کل کرک نوح کہا جاتا ہے میں واقع ہے۔ کشتی نوح کے متعلق اہل مغرب کے نظریات۔ نوح علیہ السلام کا قصہ تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات کے باوجود آج تک کشتی نوح کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 برس قبل کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا تھا۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ کی بلندی پر کشتی نوح کے آثار پائے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے چوتھے نبی کے خلیفہ و جانشین بننے سے رحلت تک کے احوال۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنے بچوں کو جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں کے بجائے یہ حقیقی اور تاریخی سلسلہ انبیاء ضرور سنائیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میں ہوں شہزاد محبوب، آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ انبیاء، جو پیشکش ہے دا ہیمن روڈ چینل کی۔ اب ہم ملیں گے اسی سلسلہ کی قسط نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔